ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینۃ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے اونٹ چر رہے تھے، تو ان میں سے ایک سرخ اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ میں کہتا ہوں بخت اس اونٹ کے جس کو میرے حضور نے پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے قافلے والوں سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نی میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ سودا طے ہونے لگا، اور جب سودا طے ہو گیا تو حضور ان سے فرمانے لگے کہ میں جو ہے وہ کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے آتا، میں تو سیر کرتا کرتا ادھر آ گیا اور مجھے تمہارا اونٹ پسند آ گیا، تو میں نے سوچا کہ اسے خرید لوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے شہر واپس جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ کو پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور ان کی نظروں میں رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کافی دیر دل پہ ہاتھ رکھ کے سکتے کی حالت میں رہے، اور جب کچھ دیر بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے بات پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص آیا تھا اس کا پتہ کسی نے پوچھا تھا، یا تم میں سے کوئی سے جانتا تھا؟ جب آپ کوئی شے کسی کو نقد دیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں جب کسی سے ادھار کریں تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا کوئی شے گروی رکھ لی جاتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ تو میرے حضور کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے۔ ایک بولا یار اذا تکلم رؤیا کنوری یخرج من بین ثنایا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک بولا یار میں تو اس کے چہرے کی چمک میں ہی کھو گیا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا، اور ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں دے وچ رکھے، ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ یار خیر جو بھی ہوا، وہ شخص تم سے ایک قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہتھیا کے لے گیا، تو کافی دیر سے خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان بحث کرنے والوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ آنا زامینتن لسامانی جامالکم لا یغدر بکم، کہا خبردار جو اس کے بارے میں کوئی بات کی وہ قیمت دینے نہ آیا تو تم مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے جب تو اسے جانتی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب تم سودا طے کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی اتنا سونا بنایا تھا کہ دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور کے غلام آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے اہل قافلہ وہ کون سے ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چند کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، اور چند کھجوریں ان سے تم اپنی قیمت پوری کر لو۔
انہوں نے کہا ہم قیمت بعد میں لیں گے، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کھجوروں کا جھنڈ، وہ نخلستان تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا۔ تو وہ سارا کا سارا وفد، وہ وفد طارق، وہ قبیلہ وہاں سے اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔